بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی جو ہم سے پہلے امت مسلمہ تھے، ان کے اوپر اللہ رب العزت کی بے شمار کرم نوازیاں تھیں، بے شمار عزتیں اور اعزاز اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عروج کو زوال میں بدل دیے۔ ان کا عروج زوال میں کیسے بدلا ہے؟ قرآن مجید کے مطالعہ سے اس کے مختلف اسباب سامنے آتے ہیں۔ یہاں دو سبب آپ حباب کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ ایک سبب یہ کہ اس وقت جو انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں یا آپ کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام ہوں یا آپ سے پہلے آنے والے ہوں، ان یہودیوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیے۔ اللہ رب العزت کا پیغام جو ان کی طرف آتا تھا وہ اسے تسلیم نہیں کرتے تھے، اپنی مرضی کی باتیں مان لیتے تھے، جو مشکل ہوتی تھی ان کا انکار کر دیتے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرتے تھے، اور ان بدبختوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل تک کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام ایسے تھے کہ جنہیں انہوں نے قتل کیا، جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات بیان کی کہ ہم نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کی ہے، وہاں اس کی وجوہات بھی بیان فرمائیں۔ سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 61 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی، مسلط کر دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اب اس ایک آیت تجربہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں بیان کر دی ہیں۔ وہ حد سے بڑھتے تھے، وہ اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے تھے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑے جرائم ہیں، اگر کسی قوم کے اندر آ جائیں تو وہ اللہ رب العزت کے غضب کی مستحق بنتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کا عروج زوال کے اندر تبدیل کرتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں، ساری نعمتیں اور ساری کرم نوازیاں اللہ نے ہی بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ تو جب بندے اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، اور انبیاء کرام علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے رہنما بنا کے بھیجتا ہے، بندوں کے لیے پیشوا بنا کے بھیجتا ہے، اور وہ بندوں کا فائدہ کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جب بندے ہی انہیں نقصان دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں، بندے ہی ان کی توہین کرنا شروع کر دیں، ان کی تذلیل کرنا شروع کر دیں، اور پھر انہیں قتل کرنے پہ آمادہ ہو جائیں اور قتل کر دیں، تو پھر اللہ رب العزت کا غصہ اور غضب جو ان کے اوپر ہوتا ہے، انہیں اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں اور آپ کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، انہوں نے محنت کی، کوشش کی، اور انہیں تیار کیا تھا کہ تم نے اللہ رب العزت کے اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، تم نے اللہ رب العزت کا نائب اور خلیفہ بن کے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو وہ تیاری کرواتے رہے، انہیں ان کی تربیت کرتے رہے، اللہ رب العزت کا پیغام ان تک پہنچاتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ساتھ ساتھ ان کے اوپر کرم نوازیاں بھی ہوتی رہی۔ اور جو اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، حضور خاتم النبیین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بارے میں انہیں مکمل آگاہ کیا گیا، ان کی کتابیں آپ کے تذکرے سے بڑی بڑی تھی، اور انہیں تیار کیا گیا کہ جب وہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم نے ان کے لشکر میں شامل ہونا ہے، اور تم نے سب سے پہلے ان پر ایمان لانا ہے، تم نے ان کی پیروی کرنی ہے، اور ان کے ساتھ مل کر تم نے پیغام حق کو آگے بڑھانا ہے، اور پوری دنیا میں سے پھیلانا ہے، اور دنیا سے کفر اور شرک کا خاتمہ کرنا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے ان کے لیے انہیں یہ تیاریاں کروائی تھیں، ان کے اوپر اس حوالے سے محنتیں کی تھیں، لیکن ان کی بدبختی کہ جب حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہی آقا علیہ السلام کے مخاطب بن گئے، جنہیں تیار کیا گیا تھا حضور کی اتباع کے لیے، جنہیں تیار کیا گیا تھا آقا علیہ السلام کی فرما برداری کے لیے اور حضور کے ساتھ مل کر پیغام حق کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے، وہ آقا علیہ السلام کے نافرمان بھی بنے، حتیٰ کہ جانی دشمن بن گئے۔ تو انہیں جو تیار کیا گیا اور آقا علیہ السلام کے حوال سے آگاہ کیا گیا، اس کی کیفیت تو یہ تھی کہ آیت نمبر 146 میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی یہودی اور عیسائی، ان کی آقا علیہ السلام کے حوالے سے معرفت کتنی تھی حضور کی تشریف آوری سے پہلے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ
وہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے ویسے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت جو تمہارے پاس پہلے تھی وہ کس سبب سے تھی اور وہ کس حد تک تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں کے اندر وہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں، اور کہنے لگے کہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ میری بیوی نے دوسرے کا نطفہ میری طرف منسوب نہ کر دیا ہو، لیکن حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی اس حد تک انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان تھی، لیکن صورتحال کیا بنی؟ ایک تو یہ خود منکر ہوئے، اور دوسرا کتابوں کے اندر جو چیزیں تھیں انہوں نے انہیں چھپانا شروع کر دیا۔ تو فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا ایک گروہ حق کو جان بوجھ کر چھپاتا ہے۔ جہاں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں، شانیں، آپ کی آمد کے تذکرے، آپ کی معرفت کی باتیں، آپ کی پہچان کی باتیں، تو انہوں نے انہیں اسے مٹانا شروع کر دیا، اسے ختم کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ وہ اہم وجوہات تھی، اللہ رب العزت کی نافرمانی، نبیوں کا قتل، نبیوں کی توہین، نبیوں کی تذلیل، حد سے آگے بڑھنا، اور پھر سب سے بڑھ کر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ کی نبوت کا انکار، آپ کا دشمن ہو جانا اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا۔ تو یہ وہ ساری وجوہات ہیں اور اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے عروج کو زوال میں بدلا، اور یہ قوم اللہ تعالیٰ کے غضب، غصے کی مستحق ہو گئی، اور ان کے اوپر مسکنت طاری کر دی گئی۔ اور ان کے اس عروج کے بعد زوال میں ہم جو امت مسلمہ ہیں، ہمارے لیے بھی بڑے پیغامات اور اسباب موجود ہیں جن کا آگے انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ آتا رہے گا۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔